القليل من القليل تبلوا بالقليل من القليل. ساس اور سسر کی خدمت یہ ایک انتہائی سنگین اور نازک مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے کا جو ہے نا یہ بہت سنگین اور انتہائی نازک مسئلہ ہے. بیوی سمجھتی ہے کہ میں صرف اور صرف شوہر کے لیے آئی ہوں، جبکہ سسرال والے جو ہوتے ہیں وہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بہو آئے گی تو ہمارے گھر میں رونق آ جائے گی. ساس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اسے آرام کرنے کا تھوڑا موقع مل جائے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی بہو آتی ہے اگلے گھر کے اندر تو ٹھیک ہے وہ شوہر کے لیے آئی ہے، لیکن شوہر کی ذمہ داری اس کے ماں باپ ہے نا، وہ اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں. تو بیوی کا بھی یہ فرض ہے کہ شوہر کے اور جتنے فرائض ہیں ان میں سے ایک یہ بھی فرض ہے کہ وہ اس کے والدین اور اس کے بھائی اور بہنوں کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان سے اچھی طرح پیش آئے. اگر ان سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو نظر انداز کر دے. خاص طور پہ ساس سسر، ان کی بات کو نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر وہ کرے گی تو اس کا بدلہ اس کو اللہ کی رضامندی کی صورت میں ملے. آج اپنی انا اور اپنی جو جذبات ہیں ان کو اگر آپ کنٹرول میں کر لیں گی تو کل آپ کو اس کا اجر ملنے والا ہے. کیا پتہ کچھ عرصے بعد ہی اللہ پاک اجر دے دیں. تو ایسا کرنے سے آپ کے شوہر کی نظر میں بھی آپ کی عزت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی کبھی. تو اس کے دل میں آپ کے لیے احترام آئے گا، عزت آئے گی اور وہ آپ سے اور زیادہ محبت کرنے لگ جائے گا. اور تیسری یہ بات کہ آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ماں باپ نے پرورش کی ہے، آپ کے ہسبینڈ ہے اس کی پرورش کی ہے، اس کو اتنا پروان چڑھایا، اس کی تربیت کی ہے. تو اب اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ اب جب وہ بڑھاپے پہ پہنچ گئے ہیں تو وہ بھی ان کی خدمت کرے. تو گو کہ اولاد تو کبھی بھی کسی صورت ان کا جو ہے نا قرض وہ چکا نہیں سکتی جو ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ہے نا بچپن سے لے کر جوان کرنے تک، تو وہ پورا تو نہیں کر سکتے ہیں کبھی بھی. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ اگر یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہے تو بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے، وہ اس کا جو کام ہے اس کو بانٹنے میں اور اس کے لیے آسانی جو ہے وہ کرے، تاکہ اس کے لیے کم از کم اس طرف سے تو ٹینشن نہ ہو، آرام سے اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت کر سکے. اور ایک اور بات جو اسے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ بدلہ دینے والا اور حساب لینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ حاکم اعلیٰ ہے. آپ اپنی طرف سے اچھا کریں، اپنی نیت کو صاف رکھیں تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ بڑھاپے میں، آپ کا جب بڑھاپا آئے گا تو وہ اسی صورت میں آپ کو اجر دے دیں گے کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث بن جائے گی. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آج جب آپ ان کو آرام نہیں دیں گی، ان کو جب ذہنی ٹینشن دیں گی بڑھاپے میں، جب ان کو تنگ کریں گی تو پھر بڑھاپے میں آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا، آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ یہی کرنے والی ہے. کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ کسی کا بھی جو ہے نا کسی کے ساتھ، خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ تو ناانصافی کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو آپ نے آج کرنا ہے کل آپ کے ساتھ وہی ہونے والا ہے.